تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا؟ آدم کو، یہ بھی عزت دی ہے۔ پھر کتنا پروٹوکول دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے۔ یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے۔ اتنی عظیم مخلوق فحش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی، اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی، اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا، اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں اس سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو، اس کیونکہ سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد، فرشتے ہو۔ تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی، شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول، جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے، تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اے اللہ تو نے، اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا، اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے۔ سڑا ہوا گارا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے۔ جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا، اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے۔ جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ؟ جب حمل ضائع ہو جائے نا، بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے۔ جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا، شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ۔ تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا؟ من صلصال من حمأ مسنون، بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے، اس سے کیا بنایا جا رہا ہے؟ یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے۔ اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے، منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسا ناپاک۔ اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ گندی اور ناپاک ہیں۔ تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا، اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے، یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں؟ اس کو سجدہ کروں۔ تو میرے بھائی وہ سوال، اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے، اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا، دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی۔ ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے، جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں، آپشنل نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے۔ شیطان نے کہا نہیں، تو اللہ نے کیا کہا؟ چلو تمہاری مرضی، چلو بھائی۔ یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے، نہیں کرے گا دربار سے نکل جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ تبھی تو طیش میں آیا وہ اب تک، اور ششٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے۔ یہ سارے جو ششٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے؟ اصل تو وہی ہے نا۔ تو اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول، اتنا پروٹوکول، اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں۔ پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے کس میں؟ انسانوں میں۔ کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا، اپنے کلیم کو